اسٹوڈنٹس کے لیے پیغام کی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. مطلب کبھی یہ نہ بولو کہ میں کر نہیں سکتا. جب ایک بار دماغ بنا لو کہ کر کے رہنا ہے، پھر چیز کتنی مشکل بھی نہ ہو حاصل ہو جاتی ہے. اور والدین کے لیے یہ کہ باقی سب کی طرح بچوں کو سپورٹ کریں. بچے کے جہاں پہ انٹرسٹ ہے وہاں پہ، یہ نہیں کہ والدین کو یہ پسند ہے تو بچوں کو یہ رکھوانا ہے. میں نے اردو ادب کے لیے سرٹیفکیٹ لینا ہے برٹش کاؤنسل جا کے، جو کہ اسلام آباد میں ہے، جو کہ 1-1.5 مہینے بعد ہمیں وہ بلائیں گے کہ ان کی پراپر ایک سیرمنی ہوتی ہے. دنیا میں جہاں بھی جس یونیورسٹی میں جاؤں تو میری اس ڈسٹنکشن کی بیس پہ وہ مجھے 100% اسکالرشپ دے رہے ہیں. تو میرا نام انیسہ عتیق ہے. تو میرا تعلق کھاریاں شہر سے ہے. میں نے ریسنٹلی O2 کے ایگزامس دیے تھے، جو کہ O لیول کا سیکنڈ ایئر کاؤنٹ ہوتا ہے. اس میں کیمبرج ایگزامس تھے جو کہ اکتوبر نومبر میں ہوتے ہیں. مئی جون سے دل ہو کے وہ اکتوبر نومبر میں آئے. اردو ادب ایک ایکسٹرا کے طور پہ رکھا تھا، صرف ایک اپنے شوق کے لیے. اور میری ٹیچر کو تھا کہ اگر میں یہ رکھوں گی تو میں اس میں نمبر لے لوں. جنوری 19 میں جب رزلٹ آیا تو الحمدللہ میں اس میں A اسٹار تھا. میرے لیے یہی خوشی کافی تھی کہ میں 2 ہفتے میں پڑھ کے A اسٹار لی. اس کے بعد ڈسٹنکشنس کا ہمارا موسٹلی ہوتا ہے کہ وہ آتی ہیں جا کے مڈ آف مارچ میں. لیکن اس بار کیونکہ کورونا کی وجہ سے سارے حالات خراب ہیں تو وہ ابھی جون مڈ میں آئی ہیں. تو جب انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی ڈسٹنکشن آئی ہے تو میرے لیے بالکل مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میری ڈسٹنکشن آ جائے گی. تو میں خوش تھی کہ میرا ایک A اسٹار آ گیا. تو ڈسٹنکشن آئی، میں خوش بھی بہت تھی. مجھے یہ بھی خوشی تھی کہ میں اپنے ٹیچرس کی امیدیں پوری کی ہیں. تو جب دیکھا کہ ان کی امید پوری ہوئی ہے، ماما پاپا کہتے تھے لینی ہے ڈسٹنکشن، میں اپنی بات پوری کر دی کہ میں لے کے رہوں گی. بچوں پہ پریشر نہیں ہونا چاہیے. ان کے ساتھ ہمیشہ ایک دوستانہ سا ماحول رکھیں اور کبھی بھی بچوں کو یہ فورس نہ کریں کہ وہ کون سا سبجیکٹ رکھیں. جس پہ بچہ بہتر سمجھتا ہے، جس میں وہ اس کی دلچسپی زیادہ ہے، اس کو وہی سبجیکٹ اس میں رکھنا ہے اور اسی میں اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسی میں اس کو سپورٹ کریں. ہم لوگ جو پیپر دیے تھے تو اس میں تقریباً ہمارے 6 سے 7 کنٹریز ہوتے ہیں، جن میں میجر بچے پاکستان سے پیئر ہوتے ہیں. سب سے زیادہ تعداد پاکستان کی ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ ہزار بچے ہیں جو انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، یہ چھوٹے کنٹریز کے پیئر ہوتے ہیں جن بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے. تو آلموسٹ ہمارے 2.5 لاکھ بچے بنتے ہیں جو کہ اس اردو میں ہوتے ہیں. تو ان میں سے جو بچے ٹاپ کرتے ہیں، جن کے فل مارکس ہوتے ہیں یا جن کے ہائیسٹ مارکس ہوتے ہیں، ان بچوں کو پیپر چوز کرتے ہیں. کئی بار وہ 2 بھی ہوتے ہیں، کئی بار وہ 50 بھی ہو سکتے ہیں، جتنے بچے نمبر لے سکتے ہیں. ان میں پھر وہ پیپر کمپیئر کرتے ہیں، کس بچے کا پیپر سب سے اچھا ہے، انداز بیان، جملوں کی ساخت، الفاظ کا چناؤ، کہ کتنے معیاری الفاظ استعمال کیے. ان الفاظوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کتنا اچھا کر رہا ہے، یا صرف اپنی کتابی کی رکھتا ہے، وہ صرف کتاب کو لکھ رہا ہے، یا وہ اپنا بھی نالج استعمال کر رہا ہے، اس نے خود بھی کچھ پڑھا ہے یا صرف کتابوں والے یاد کر کے وہ آگے. وہ سب باتوں کو دیکھتے ہیں. ان میں سے جو لگتا ہے کہ یہ بچہ بیسٹ ہے، جس نے کتابوں کو چھوڑ کے خود بھی لیا، اپنے اون پہ بھی اس نے کچھ کیا، اس بچے کو پھر ڈسٹنکشن کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. تو الحمدللہ وہ میں نے کر. اردو میں مجھے سٹارٹ ہوا تھا میری 6 کلاس سے. اردو میں جب سٹارٹ کی تھی اس وقت تو تھا کہ ٹھیک ہے ایک کمپٹیشن چھوٹا سا ہو گیا تو بس اس میں دیا تھا، میں اس میں سلیکٹ ہو گئی تھی. اسکول میگزین کے لیے میری غزل شروع ہوئی. اس کے بعد میں نے اردو سٹارٹ کی 6, 7, 8 ڈفرینٹ کمپٹیشن میں حصہ لیا. اس کے بعد بیکن ہاؤس کے تھرو میں بیکن ہاؤس جیلم برانچ میں گئی تھی، وہاں پہ کمپٹیشن پارٹ لیا. الحمدللہ وہاں پہ میں نے فرسٹ پوزیشن لی تھی. وہاں سے پھر زیادہ ہوا کہ جب ایک اسکول میں جا کے لے سکتی تو اپنے اون پہ کیوں نہیں کر سکتی. نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ بھی پارٹ لیا تھا. اس کے بعد جب وہ تو سمپل کمپٹیشن سے جیتتی رہی، ہوتا رہا، سرٹیفکیٹس ملتے رہے. کہ جب 9 میں آئی تھی وہاں سے ہمارا O لیول اسٹارٹ ہوا تھا بیسک. تو وہاں پہ جب میں اسٹارٹ ہوئی، میری ٹیچرس نے کہا تھا کہ انیسہ بھی کر لو، اس بار اردو ادب کو آگے لے کے جانا ہے، ڈسٹنکشن لینی ہے. تو ہم تھرو آؤٹ دا ایئر پڑھتے رہے. میری اردو کی میم تھی، انہوں نے ہر اسٹیپ پہ مجھے بہت سپورٹ کیا. کلاس میں بھی، کلاس کے بعد میں نے ان سے جب جہاں ہیلپ مانگی، گھر میں کیا، تو وہ فوراً مجھے جواب دیتی تھی بچے یہاں سے ایسے نہیں، یہاں سے ایسے کر. تو میری ماما تھوڑی سی کنفیوز تھی کہ نہ کرو، مشکل ہو جائے گا آخر میں جا کے پڑھنا. میں نے کہا تھا نہیں میں کر لوں گی. تو بابا بھی کہتے تھے کر لو، کر لو گی. ٹھیک ہے، مجھ سے اکیلے پڑھا نہیں جاتا تھا. تو میری ماما لگاتار میرے ساتھ بیٹھتی تھی، تم پڑھو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، تمہارے پاس ہوگا تمہارا بندہ بیٹھا ہوا. اردو کا پیپر دیے، وہ ساتھ بیٹھتی رہی تھی، مجھے سارا سپورٹ کرتی رہی. ٹھیک ہے یہاں سے پڑھو. جب ایگزامز دینے جاتی تھی تو وہ باہر بیٹھی ہوتی تھی، صرف اس لیے مجھے حوصلہ تھا میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا میرے لیے. اردو کے ایگزامز دیے، جا کے وہاں پہ ہال میں دیے، تو لگاتار باہر آتی تھی. تو مجھے تھوڑا سا تھا کہ شاید اتنا اچھا نہیں ہوا جتنا میری امید تھی میں کر سکتی ہوں. ٹیچرس کو بتایا، وہ کہتی تھی نہیں ہمیں پتہ ہے ہماری بیٹی کر لے گی. میری اردو کی ٹیچر تو مجھے ہر بار کہتی تھی مجھے پتہ ہے میری یہ بیٹی کر سکتی ہے. میں سب سے پہلے پھر اپنی اردو ٹیچر کو کہا، میں نے کہا میم دیکھ لیں میں نے آپ کی ڈسٹنکشن لے کے دکھائی ہے. تو وہ مجھے کہتی تھی مجھے پتا تھا میری یہ بیٹی لے گی. انفیکٹ میری موٹیویشن یہ تھی کہ میں جب بھی اسکول میں گئی تھی تو ہمارے بھائی تھے بڑے، انہوں نے ڈسٹنکشن لی تھی. ان کی تصویر میں جب بھی دیکھتی تھی تو ماما کہتی تھی کہ یہ دیکھے نا بھائی نے لے لیا تو میں کیوں نہیں لے سکتی. پھر لگاتار محنت کی، بھائی کو دیکھتی تھی کہ نہیں یہاں پہ اگلی تصویر میری ہونی چاہیے. تو پھر وہ لیا، محنت بھی کرتی رہی، اردو میں پورا زور لگایا. شاعری کا انٹرسٹ پہلے سے تھا، شاعری ہر جگہ پڑھتی تھی، جہاں پہ شعر دیکھتی تھی وہاں پہ سیو کر لیتی تھی کہ یہ کرنا ہے. پاپا کی سیاست میں ساری دلچسپی لیتی تھی، جو محمد کر رہی ہے، سچویشن کیا چل رہی ہے کنٹری میں، جو ہاٹ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، کس طرح گورنمنٹ کا، باقی جتنے بھی ایشوز ہیں کنٹری کے، تو ان سب کا نالج رکھتی تھی. ساتھ شاعری میں اپنا انٹرسٹ تھا.
تو اردو ادب کو کہا تھا کہ نہیں اب تو کر سکتی ہوں، اتنا نالج ہے کہ کر لوں گی. ایگزام دی اور ہم جو ڈسٹنکشن لے لی. سب سے بڑا ہاتھ میری اوبیسلی میری اسکول کا، میری ٹیچرس کا، جنہوں نے میری اتنی اچھی بیس بنا دی ہے کہ مجھے 2 ہفتے مل رہے ہیں تو میں نے اس میں بھی کر کے دکھایا کہ میں کر سکتی ہوں. اس کے بعد میرے پیرنٹس کا، یعنی میں نے جب کہا میں نے یہ سبجیکٹ رکھنا ہے، میں نے اس کمپٹیشن میں پارٹ کرنا ہے، میں نے یہاں جا کے حصہ لینا ہے، انہوں نے کبھی نہیں روکا. مطلب کہتے حصہ لینا ہے لو. انفیکٹ مجھے جہاں جہاں میں ہیلپ کر رہی ہوتی تھی، میرے بیت بازی کے مقابلے ہوتے رہے ہیں، تو مجھے خود نکال کے وہ شعر دیتے تھے، نسا یہ شعر اچھا یہ بھی رکھ لو، یہ والا بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ بھی تم رکھ لو تمہارے کام آئے گا. انفیکٹ جب میں اردو پیپر دینے گئی ہوں تو وہ معاشرے میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف تھا، تو مجھے کافی سارے شعر ایسے ملے جو میرے پاپا نے مجھے دیے تھے کہ یہ لکھ کے رکھو کہیں نہ کہیں کام آ جائے گی. میں وہ لکھ کے بھی آئی ہوں. اسٹوڈنٹس کے لیے پیغام کی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. مطلب کبھی یہ نہ بولو کہ میں کر نہیں سکتا. جب ایک بار دماغ بنا لو کہ کر کے رہنا ہے، پھر چیز کتنی مشکل بھی نہ ہو حاصل ہو جاتی ہے. اور والدین کے لیے یہ کہ باقی سب کی طرح بچوں کو سپورٹ کریں. بچے کے جہاں پہ انٹرسٹ ہے وہاں پہ، یہ نہیں کہ والدین کو یہ پسند ہے تو بچوں کو یہ رکھوانا ہے. والدین کو چاہیے کہ بچوں کو وہ چیز رکھوائیں جس میں ان کی اپنی دلچسپی ہے، جن میں بچے حصہ لے کے کچھ چیز اچیو کر سکتے ہیں. میں نے اردو ادب کے لیے سرٹیفکیٹ لینا ہے برٹش کاؤنسل جا کے، جو کہ اسلام آباد میں ہے، جو کہ 1-1.5 مہینے بعد ہمیں وہ بلائیں گے کہ ان کی پراپر ایک سیرمنی ہوتی ہے جہاں پہ کافی سارے بچے پیئر ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنی محنت کا پھل لینے کے لیے. تو وہاں پہ ہم 1.5 مہینے بعد جائیں گے. برٹش کاؤنسل کے جو اپنے ممبرز ہیں وہ ہمیں شیلڈ دیں گے. اس کے بعد ہمارے اسکول والے ہوں گے، ان کی سیرمنی ہوگی برٹش کاؤنسل کے بعد. ایک ہم نے ریوارڈ وہاں اسکول سے بھی لینا. میں نے ساری اچیومنٹس اور یہ جو میں نے پوزیشن لی ہے 17 سال کی عمر میں نے اچیو کی، جو کہ میرے لیے واقعی بہت فخر کی بات ہے. آپ نے دیکھا آج ریئل فیس آف پاکستان. یہ تھا آج کا شو. مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز الرٹ. اللہ حافظ.